بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر صحیح کی شرائط کے متعلق بحث پڑھی تھی۔ پھر جو ہے وہ بخاری اور مسلم کے حوالے سے بھی بحث چلی تھی۔ تو آج کے ہم اس درس کے اندر حسن کے حوالے سے پڑھیں گے کہ حسن لذات کی تعریف کیا ہے۔ چار چیزیں ہوتی ہیں کہ صحیح لذات ہی، دوسری صحیح لغیر ہی، تیسری حسن لذات ہی، چوتھی حسن لغیر ہی۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک مزید بھی بات آئے گی امام ترمذی کے حوالے سے، تو پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ أَيْ قَلَّ يُقَالُ خَفَّ الْقَوْمُ خُفُوفًا، یعنی قلو، والمراد مع بقیت شروط المتقدمة في حد صحیح فهو الحسن لذاته۔ اگر ضبط کم ہو، اگر ضبط خفیف ہو، کم ہو، تو پھر حدیث بن جائے گی حسن لذاتی۔ یہ جو بیچ میں آ رہا ہے یہ ایک اضافی کلام ہے، اس کو تو انشاءاللہ تعالی ہم یعنی اس کا ترجمہ ہم بعد میں کریں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو ہم اس جو ریڈ والا ہے، ریڈ والے کو ریڈ والے سے ملا کر ترجمہ کریں گے تو درست ہوگا۔ فَإِن إن خف الضبط فهو الحسن للذاتی، اگر ضبط کم ہو، ضبط خفیف ہو تو وہ حسن لذاتی، یعنی جو ہم نے صحیح کی شرائط میں پڑھی کہ راوی جو ہے وہ تام ضبط ہو، وہ راوی عادل ہو، شاذ نہ ہو حدیث، سند متصل ہو، اور دیگر جتنی بھی شرائط پائی جائیں، تو ان تمام شرائط کے پائے جانے کے باوجود صرف ایک شرط کی کمی ہو، اور وہ شرط کون سی؟ ضبط کی، کہ راوی کے اندر ضبط قوی نہ ہو، ضبط جو ہے وہ قلیل ہو، تو حدیث بن جائے گی حسن لذات۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جی ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں اے قل، یعنی وہ جو ضبط ہے وہ کم ہو۔ یقال جسے کہا جاتا ہے کہ خف القوم خفوفاً اے قل، یعنی قوم کم ہو گئی۔ یہ مقولہ ہے عرب کے اندر، کہتے رہتے ہیں کہ قوم خف القوم خفوفاً، یعنی قوم گھٹ گئی، کم ہو گئی۔ والمراد مع بقیت شروط المتقدمۃ فی حد صحیح، تو یہاں سے مراد ہے کہ صحیح کی جو بقیہ مقدم شرطیں ہیں ان تمام شرطوں کے باوجود جو ہے وہ ضبط کم ہو۔ دیگر جو ٹوٹل 5 شرطیں تھیں نا، تو 5 شرطوں کے پائے جانے کے باوجود جو ایک شرط ہے، تو 4 شرطیں وہ پوری ہوں، لیکن جو ایک شرط ضبط والی اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہو گئی ہو، تو پھر حدیث ہو جائے گی حسن لذات، لا لشیء خارج، خارج کسی شے کی وجہ سے نہیں، یعنی وہ حسن ہوگی بذات ہی، حسن لغیر ہی نہیں ہوگی، یعنی اپنی ذات کی وجہ سے، اپنی نفس کی وجہ سے وہ حسن ہوگی، لا لشیء خارج، کسی خارج شے کی وجہ سے نہیں۔ آگے جی جی فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ حُسْنُهُ بِحَسْبِ الْاعْتِضَادِ، اور یہ جو حسن ہے اس کا حسن ہے تو اعتداد کے سبب سے ہے۔ اعتداد کا مطلب ہے کہ اس کا اعتماد، عد یا عد کا مطلب ہوتا ہے یعنی مضبوط ہونا، بسبب الاعتداد۔ سمجھ۔ جیسے فرماتے ہیں نحو حدیث المستور اذا تعددت طرقه، جیسے مستور کی حدیث کے جب اس کے طرق متعدد ہو جائے۔ مستور سے کیا مراد ہے؟ مستور سے مراد وہ راوی ہیں کہ جو مجہول ہو۔ ستر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو مستور یعنی جس کا حال پوشیدہ ہو، حال چھپا ہوا ہو، پتہ نہ ہو کہ یہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے، تو پھر وہ جو حدیث ہوتی ہے تو وہ تعدد طرق کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ حسن ذات ہی سے حسن غیر ہی ہو جاتی ہے۔ جی جی وخرج به اشتراط الباقی الاوصاف الضعیف،
باقی اوصاف کی شرط لگانے سے ضعیف نکل گئی۔ فرمایا نا کہ وہ جو حدیث صحیح ہے تو اس کی تمام شرطیں ہوں لیکن ضبط کی کمی ہو، تو تمام شرطوں کی جو قید لگائی ہے اس سے کون نکل گئی؟ ضعیف نکل گئی۔ جی جی، ضعیف حدیث سے پاگل کرنا۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ بیان فرما دیا جی جی حدیث حسن ذاتی۔ آگے فرماتے ہیں وَهَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْحَسَنِ مُشَارِكٌ لِلصَّحِيحِ فِي الْاحْتِجَاجِ بِهِ، یہ جو حسن کی قسم ہے یہ صحیح کے ساتھ مشارک ہے، صحیح کے ساتھ ساتھ مشابہ۔ ہے، کس چیز میں؟ دلیل لینے میں، دلیل پکڑنے میں، کہ جیسے صحیح لذاتی سے ہم دلیل پکڑ سکتے ہیں، اسی طرح حسن لذاتی سے بھی دلیل پکڑ سکتے ہیں، دونوں دلیل لینے میں برابر ہیں۔ وہ ان کان دونوں، اگرچہ یہ اس سے کم ہے، کون کس سے کم ہے؟ حسن، اگرچہ ہاں حسن، حسن غیر سے۔ حسن صحیح سے کم ہے، ان کان دونوں، اگرچہ حسن صحیح سے کم ہے لیکن دلیل پکڑنے میں دونوں برابر ہیں۔ وہ مشابہ له فی انقسامہ الی مراتب بعضها فوق بعض، اور مشابہ ہے، یہ جو مشارکن ہے اس پر اس کا عطف ہے، مشابہن کا عطف ہے مشارکن پر۔ حسن، حسن کی یہ قسم یعنی حسن لذات ہی مشارک ہے صحیح کے، اور صحیح کے مشابہ ہے، صحیح کے طرح ہے کن چیزوں مشابہ میں؟ ہے۔ ہاں، اس کا آ، مراتب کے اعتبار سے تقسیم ہونے میں، کہ جس طرح صحیح کے مراتب مختلف بنتے ہیں اسی طرح حسن کی بھی مراتب مختلف بنتے ہیں، بعض حسن احادیث اس سے اوپر ہوتی ہیں، بعض کم ہوتی ہیں، فبعضها فوق بعض، اس کے بعض بعض سے فوق ہے یعنی اوپر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی جی اس کے بعد فرماتے ہیں وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ، اور کثرت طرق کی وجہ سے وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ اگر وَإِنَّمَا نَحْكُمُ لَهُ بِالصِّحَةِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ، اور ہم اس کو تعدد طرق کی وجہ سے صحیح کا حکم لگاتے ہیں، یعنی وہ جس کا ضبط کم ہو تو ضبط کم ہونے کے باوجود ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسن لغیر ہی کہتے ہیں، حسن لذات ہی کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہی جو نقصان ہو، وہ جو ضبط کی کمی ہے، وہ پوری کی جائے کس سے؟ تعدد طرق سے، متعدد طرق آ جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ حدیث حسن غیر ہی ہو جائے گی، حسن حسن غیر ہی نہیں بلکہ صحیح غیر ہی ہو جائے گی، اگر اس کے طرق جو ہے وہ بڑھ جائیں، طرق سے مراد ہے اس کی سندیں، اس کی اسناد زیادہ ہو جائے تو پھر وہ جو حدیث ہے وہ حدیث حسن لغیر ہی ہو جائے، لأن لصورت المجموعة قوة تج تجبر تجبر القدرة التي قصر به ضبط راو الحسن عن الراوی الصحیح، کیونکہ جو مجموعی صورت ہے، مجموعی صورت کے لیے جو قوت ہے، قوتن یہ ان کا کیا ہے؟ اسم ہے، اور لے لصورت المجموعات یہ ان کی خبر ہے، تو ترجمہ اس لحاظ سے کریں گے جار مجرور مقدم آ گیا ہے تو خبر مقدم بنے گی یہ۔ فرماتے ہیں کہ اس مجموعہ صورت کے لیے یعنی اس مجموعی صورت کے لیے قوت ہے، کہ جو قوت اس کے اس قدر کو پورا کر دے گی، یہ قوت اس کے قدر کو پورا کر دے گی کہ جو قدر نامکمل ہوا ہے، رہ گیا ہے راوی کے حسن کے راوی کی ضبط سے، کہ جو قدر جو مقدار حسن کا راوی، حسن کے راوی کے اندر جو ضبط کی کمی تھی نا، حسن کے راوی کی جو ضبط کی کمی تھی وہ قدر پوری ہو جائے گی کس سے؟ صحیح کی راوی سے۔ جی جی، ٹھیک ہو گیا۔
ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته، تو اسی وجہ سے صحت کا اطلاق کیا جاتا ہے اس سند پر کہ جو حسن لذات ہی، جو حدیث حسن لذات ہی ہوگی وہ سندن صحیح ہوگی، اس جی پر بھی جی جی صحت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ لو تفرد، اگرچہ منفرد ہو، اگرچہ اکیلی ہو، لیکن پھر بھی اس پر حسن صحت کا اطلاق کیا جاتا ہے اذا تعدد، جب اس کے طرق جو ہے وہ متعدد ہو جائے۔ جی آگے فرماتے ہیں وَحَاذَا حَيْثُ يَنْفَرِدُ الْوَصْفُ، یہ اس حیثیت سے کہ وصف منفرد ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو جی صورت جی ہے ٹھیک یہ منفرد وصف کے منفرد ہونے کے اعتبار سے۔ اب آگے بیان کرتے ہیں کہ بسا اوقات امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر کسی حدیث کے بعد فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، بسا اوقات فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح۔ ہاں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے دور حدیث میں تو یہ احادیث اس طرح جو ہے وہ احادیث کے بعد امام شافعی امام ترمذی علیہ رحمہ کی یہ عادت ہے کہ وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ حسن تو وہ ہے کہ جس کے اندر ضبط کی کمی ہو، صحیح وہ ہو کہ جس کے اندر تمام شرائط ہوں۔ تو حسن الگ ہے، صحیح الگ ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حدیث حسن بھی ہو اور صحیح بھی ہو؟ تو اس کا بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں فَإِن جُمِعَا أَيْ الصَّحِيحُ وَالْحَسَنُ، اگر وہ دونوں جمع ہو جائیں، کون؟ صحیح اور حسن، اگر صحیح اور حسن دونوں جمع ہو جائیں فی وصف واحد، ایک ہی وصف یعنی کسی ایک ہی حدیث میں جمع ہو جائیں، کا قول ترمذی یہ وغیرہ، جیسے امام ترمذی اور کسی اور کا کہنا کہ حسن صحیح، حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، تو فَلِتَرَدُّدِ الْحَاصِلِ مِنَ الْمُجْتَهِدِ فِي النَّاقِلِ، تو نقل کرنے والے میں جو مجتہد ہیں اس کی طرف سے تردد حاصل ہونے والے کی وجہ سے، کہ جو حدیث نقل کرنے والا ہے اس نقل کرنے والے شخص میں مجتہد کا تردد حاصل ہے کہ یہ جو نقل کرنے والا ہے یہ کون ہے، اس نقل کرنے والے میں تردد واقع ہو جاتا ہے، تو حدیث کی پھر جو ہے وہ دو الفاظ ذکر فرماتے ہیں، جیسے حل اجتماعت فیہ شروط صحت او قصر عنہا، کہ کیا اس راوی میں یعنی وہ جو نقل کرنے والا راوی ہے کیا اس میں صحت کے شروط ہیں یا اس میں کوئی ضبط کی کمی ہے، تو اس میں شک ہو جاتا ہے کہ اس میں پوری کی پوری شرطیں ہیں یا کوئی شرط کی کمی ہے، تو اس وجہ سے یہ اختلاف واقع ہو جاتے ہیں۔ فَهَذَا حَيْثُ يَحْصُلُ مِنْهُ التَّفَرُّدُ بِتِلْكَ الرَّاوِي، تو یہ جو تفرد ہے یہ حاصل ہوتا ہے اس راوی کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو جس نے اشکال وارد کیا ہے ان کا اشکال بھی ذکر کریں گے، پھر جو ہے وہ اس کا جواب بھی ذکر کریں گے، آسان ہے۔ فرماتے ہیں وَعُرِفَ بِهَذَا جَوَابُ مَنِ اسْتَشْكَلَ جَمْعَ بَيْنَ الْوَصْفِ، کہ جانا گیا اس سے اس کا جواب جس کو دو وصفوں کے درمیان جمع کا اشکال ہوا ہے، جس شخص کو دو وصفوں کو جمع کرنے کا اشکال ہوا ہے اس کو جواب دینا بھی اس سے جو ہے وہ معلوم ہو گیا، جو بات فرمائی۔ ففیل جمع فقال، یعنی اس اشکال والے بندے نے کہا کہ الحسن قاصر عن صحیح ہے، جو حسن ہے وہ صحیح سے کم ہے، ففیل جمع بین الوصفین اس بات لذالک القصور والنفی ہو، تو ان دونوں کے درمیان جمع ہونے میں، ان دونوں وصفوں کے جمع ہونے میں اس کمی کا اس بات ہے اور اس کمی کی نفی بھی ہے، کمی جی جی کا ثابت ہونا بھی پایا جا رہا ہے اور کمی کی نفی بھی پائی جا رہی، کیونکہ حسن وہ ہوتی ہے کہ جس میں کمی پائی جائے اور صحیح وہ ہوتی ہے کہ جس میں کمی کوئی نہ پائی جائے، تو ایک ہی حدیث میں دو وصف جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، تو اس جی کو جی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وہ محصل الجواب ہے،
جواب کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ان تردد الائمة الحدیث فی حال ناقلی اقتضا للمجتہد الا یصفه بأحد الوصفین، کہ جو تردد نقل کرنے والے راوی کے حال کے متعلق ائمہ حدیث کو واقع ہوا ہے، ائمہ حدیث کو جو نقل کرنے والے راوی کے حال کے متعلق تردد واقع ہوا ہے، تو یہ اقتدا تقاضا کرتا ہے مجتہد کو، تقاضا کرتا ہے مجتہد کے لیے کہ وہ ان دو وصفوں میں سے کسی ایک وصف کے ساتھ اس کو متصف نہ کرے، کہ جو مجتہد ہے وہ اس راوی کو کسی دونوں وصفوں کے ساتھ متصف نہ کرے، کہ وہ اس کو جو ہے وہ صحیح کا راوی قرار دے دے یا حسن کا راوی قرار دے گی، یا جو ہے وہ اس کے ضبط کی کمی قرار دے دے، تو ایسا نہ فرمائے، کسی ایک وصف کے ساتھ اس پر متصف نہ کرے۔ فیقال فی، تو اس میں وہ چاہیے کہ یہ کہا جائے کہ حسن باعتبار وصف ہی عند قوم، کہ وہ حدیث ایک قوم کے نزدیک ایک وصف کے اعتبار سے وہ حسن ہے، حسن باعتبار وصف ہی، اپنے وصف کے اعتبار سے وہ ایک قوم کے نزدیک یعنی محدثین کے ایک گروہ کے نزدیک وہ حسن ہے، وصحیح باعتبار وصف ہی عند قوم، اور اپنے وصف کے اعتبار سے وہ دوسری قوم کے نزدیک صحیح ہے، صحیح ہے۔ یعنی بعض محدثین کے نزدیک وہ راوی درست ہے تو وہ حدیث صحیح ہو گئی، اور بعض محدثین کے نزدیک وہ راوی وصف کے اعتبار سے صحیح ہے تو پھر وہ حدیث ہو گئی حسن ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ فغایت ما فیہ انہ حذف منہ حرف التردید، اور انتہا اس معاملے کی یہ ہے کہ اس میں حرف تردد کو حذف کیا گیا ہے۔ حرف تردد کون سا ہے؟ او کا۔ جی جی امام ٹھیک۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہذا حدیث حسن او صحیح، ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا ہوا، وہ او کا حرف ہے وہ حرف تردد یہ حذف کر لیا گیا، اس وجہ سے جو ہے وہ یہ اختلاف واقع ہے، لأن حقہ ان یقول، کیونکہ حق یہ ہے کہ کہا جائے کہ حسن او صحیح، کہ یہ حسن ہے یا صحیح ہے، وہذا کما حذف حرف العطف من الذی بعدہ، تو یہ ایسے ہی کہ جیسے حرف عطف اس سے حذف کیا گیا کہ جو بعد میں، ٹھیک ہو گیا۔ جی جی ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں وعلی ھذا فما قیل فیہ، بہرحال اس پر جو کہا گیا ہے کہ حسن صحیح، دون ما قیل فیہ صحیح، کہ جس حدیث میں حسن صحیح کہا جائے تو وہ حدیث اس حدیث سے کم ہے کہ جس میں صرف صحیح کہا گیا ہے۔ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث وہ ہے کہ جس کو کہا گیا ہے کہ یہ صحیح ہے، دوسری حدیث وہ ہے کہ جس کو کہا گیا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، تو جو حدیث حسن صحیح ہے تو وہ حدیث کم ہے اس حدیث سے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ یہ صحیح ہے، تو تنہا صحیح والی جو روایت ہے وہ بڑھ کر ہے، اور جس میں دونوں وصف ہیں حسن اور صحیح تو وہ کم ہے، لأن الجزم اقوى من التردد، کیونکہ جو شک ہے، کیونکہ جو جزم ہے یقین، کیونکہ یقین یہ شک سے قوی ہوتا ہے، جس حدیث میں یہ کہا گیا کہ صحیح یہ حدیث صحیح ہے تو اس میں کیا ہے، یقین ہے، اور جس میں کہا گیا ہے حسن صحیح تو اس میں کیا ہے، شک ہے، تو جس میں شک ہو اس سے جزم والی یعنی یقین والی حدیث جو ہوتی ہے، جزم جو ہوتا ہے وہ قوی ہوتا ہے، تو اسی وجہ جی سے جی حسن والی جو روایت ہے وہ حسن، جو صحیح والی روایت ہے وہ حسن صحیح والی سے معتبر ہے اور قوی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وہذا حیث التفرد، یہ تفرد کے اعتبار سے یعنی اکیلے طور پر، وَإِلَّا إِذَا لَمْ يَحْصُلْ التَّفَرُّدُ فَإِطْلَاقُ الْوَصْفَيْنِ مَعًا عَلَى الْحَدِيثِ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ وَالْآخَرُ حَسَنٌ، وگرنہ جب تفرد حاصل نہ ہو تو دو وصفوں کا اطلاق کرنا ایک ساتھ کسی ایک حدیث پر، تو یہ دو اسناد کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ احدہما صحیح والآخر حسن، کہ ان میں سے ایک جو سند ہے وہ صحیح ہے اور جو دوسری سند ہے وہ حسن ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔
پہلی والی جو بات فرمائی تو وہ ایک ہی سند کے اعتبار سے کہ اگر اس کی سند ایک ہو تو پھر وہ جواب بنے گا، اگر اس کی سند دو ہو تو پھر جواب یہ بنے۔ جی جی آخر میں فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا فَمَا قِيلَ فِيهِ، بہرحال وہ اس پر کہ جس میں کہا گیا ہے حسن حدیث، وَعَلَى هَذَا فِيمَا قِيلَ حَسَنٌ صَحِيحٌ فَوْقَ مَا قِيلَ فِيهِ صَحِيحٌ فقط، اس پر کہ جس میں کہا گیا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یہ بڑھ کر ہے اس حدیث سے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں کہا گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور دوسری وہ حدیث ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو اب پہلے والے میں کیا کیا ہم نے کہ صحیح والی کو ہم نے بڑا درجہ دیا اور حسن صحیح کو ہم نے کم درجہ دیا، اور اس یہاں پر جو بات فرما رہے ہیں تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو حدیث حسن صحیح ہے وہ بڑھ کر ہے، اور جس میں صحیح کہا گیا ہے تو وہ کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جی حسن صحیح والی کے جو تفرد ہے، تفرد نہیں ہے یہاں پر، تفرد مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سند کا جو اعتبار ہے وہ دو دو ہیں۔ تو جو معلوم ہوا کہ جس کے اندر حدیث، جس حدیث میں کہا گیا کہ حسن صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سند سے یہ حسن ہے، دوسری سند سے یہ صحیح ہے۔ تو اس کی دو سندیں ہیں اور اس کی ایک سند ہے، تو جس کی دو سندیں ہیں وہ بڑھ کر ہوتی ہے اس سے جس کے اندر ایک سند ہے۔ جی جی اذا کان فردن، جب یہ فردن ہو، لأن الکثرت ترک قوی، کیونکہ جو ترک ہوتا ہے وہ قوی ہوتا ہے، یعنی جس میں کہا گیا کہ یہ صحیح ہے اگر وہ منفرد ہو، اس کا کوئی ترک نہ ہو، تو پھر وہ کیا بن جائے گی؟ کم تر بن جائے گی، اور جس کے اندر حسن صحیح ہے اس کے ترک زیادہ ہیں تو یہ بن جائے گی کیا؟ قوی بن جائے گی، افضل افضل بن جائے گی قوی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی اب جی آگے جی والی جو بات آ رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ اگلے سبق کے اندر یوں ہے کہ امام ترمذی کے نزدیک حسن کون سی حدیث ہے، یعنی امام ترمذی کے نزدیک اپنی اصطلاح ہے حسن کی۔ ٹھیک ہے؟ جی جی تو ہم نے آج کے سبق کے اندر یہ پڑھا کہ بسا اوقات امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی حدیث کے بعد فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث صحیح الگ ہوتی ہے، حدیث حسن الگ ہوتی ہے، ایک ہی حدیث حسن اور صحیح کیسے ہو سکتی؟ تو اس کے دو جواب ہم نے پڑھے کہ اس کا جو ایک جواب یہ ہے کہ تردد واقع ہے، بعض محدثین اس راوی کے اندر تردد کرتے ہیں کہ یہ راوی اس میں وہ شرطیں ہیں یا نہیں، تو جس کے نزدیک شرطیں ہوتی ہیں تو وہ صحیح کہتے ہیں، اور جس کے اندر شرطیں نہیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حسن ہے۔ تو یہاں پر تردد ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک صحیح ہے اور بعض محدثین کے نزدیک حسن ہے، حسن اور یہاں پر حرف تردد کو حذف کر لیا گیا ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ دیا کہ یہاں سے مراد اس کی دو سندیں ہیں، کہ حسن جی صحیح سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر دو سندیں، ایک سند کے اندر یہ حسن واقع ہے اور دوسری سند کے اندر یہ صحیح واقع ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جی چلیں اس کو یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی ہم کل آپ سے پوچھیں گے، اور جن احباب نے ٹیسٹ کے سوالات حل نہیں کیے تو وہ حل کر کے بھیجیے گا، انشاءاللہ تعالی میں آپ کے وہ سوالات چیک کروں، سبق بھی سب۔ ٹھیک ہے؟